کہ مولا کے کیسے کیسے بندے اس زمین پر ہوتے ہیں، لہذا میرا کہنا صحیح ہے کہ وہ ایک عرضی فرشتہ ہے۔ فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، مقالوں میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی، کچھ فرشتے روحانی ہوتے ہیں، کچھ فرشتے جسمانی ہوتے ہیں۔ ان میں صرف فرق ہے جسم لطیف اور جسم کثیف کا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پر بھی زمین کے باشندوں میں سے ہوتے ہوئے بھی فرشتگی کے لیے موقع ہے اور بہت بڑا موقع ہے۔ درمیان میں ہم نے ڈاکٹر زرینہ کا نام لیا تھا، لیکن کسی طرح سے تفصیلی بات نہیں ہوئی تھی، اور ڈاکٹر زرینہ کے بارے میں تعریف کرنے کا بڑا موقع ہے، اس لیے کہ ان کے فرزند ارجمند کرنل مرتضیٰ دن رات اس ادارے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ادارے کے سرپرست یا استاد یا ٹیچر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور کسی فخر کے بغیر وہ خدمات انجام دیتے رہتے ہیں۔ اور ڈاکٹر زرینہ اپنی خدمات میں، اپنے تعاون میں، اپنی قربانیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نیک وقت بہو ڈاکٹر امینہ بھی ایسی ہی فرشتہ ہے کہ صحت کے بارے میں ہمیشہ خبر گیری کرتی رہتی ہیں۔ اور مجھے اس میں ایک اور ادارے کا الگ نام لینا چاہیے تھا، وہ ہے بورڈ آف میڈیکل پیٹرنز، ایڈوائزرز اینڈ پیٹرنز۔ یہ بورڈ جو ہمارے ڈاکٹروں کا ہے، اس نے ایک الگ اور نمایاں خدمات انجام دیا ہے، اور جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً میں لکھتا رہتا ہوں۔ چنانچہ ڈاکٹر زرینہ اس ادارے کی چیف ہے، اور ہم نے مشورہ لیا تھا دیگر ڈاکٹروں سے کہ ان کو چیف مقرر کرنا چاہیے یا نہیں، تو اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر رفیق نے خوشی کا اظہار کیا، اور دیگر ڈاکٹروں نے اس بنیاد پر ڈاکٹر زرینہ چیف ہو گئی اس ادارے کی۔ تو یہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے، اور میں ان سب کا دل و جان سے شکر گزار ہوں، دعا گو ہوں، میں شادمان ہوں، اور کبھی کبھار مولا کے لیے شکر کرتا ہوں کہ یہ ساری دولت اور تمام نعمت اسی کی طرف سے ہے، اور میں روحانی طور پر، دینی طور پر بہت شادمان ہوں، بہت خوش ہوں۔ اگرچہ جسمانی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اب رہا مسئلہ کتاب کے بارے میں، اس مختصر وقت میں کتاب کی کیا تعریف ہو سکتی ہے، اور کارنامہی کتاب کی کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ وہ تو بھی مثال کارنامہ ہے، اس لیے کہ جیسا کہ عباس صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ صبر کے بہت سے مراحل سے گزر جانے کے بعد یہ میٹھا پھل تیار ہو گیا۔ ہم تفصیلات نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا تکالیف ہمارے عظیم دوست نے برداشت کی، وہ بھی مثال ہے۔ جب بھی میں کوئی نکتہ بیان کرتا ہوں اور لکھتا ہوں، تو سب سے پہلے میری نظر فقیر محمد صاحب پر جاتی ہے۔ میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ اس انکشاف کے سب سے بڑے قدردان ڈاکٹر فقیر محمد صاحب ہیں، اور اپنے دوسرے دوستوں کو بتاتا بھی ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کاش
آپ سب نے بہت ساری تفسیریں پڑھ چکی ہوتی، ترجموں کو دیکھا ہوتا، فلسفے کی بے شمار کتابوں کی ورق گردانی کی ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی اسماعیلی کتب کو بھی اصطلاحات جاننے کے اعتبار سے اور زمانے میں کیا اجازت تھی اور کیا اجازت نہیں تھی، اس اعتبار سے بھی تو اسماعیلی کتب کو بھی پڑھ چکے ہوتے، تو تب آپ کو پتہ چلتا کہ آج خانہ حکمت میں کیا کام ہو رہا ہے اور کیسی کیسی ڈسکوریز جن کو ہم روحانی سائنس کا نام دینا چاہتے ہیں اور دے بھی چکے ہیں۔ امام کی مصلحت ہے، یہ ہماری کوشش نہیں ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے اول اور سب سے ٹاپ پر فقیر محمد صاحب ہنزائی قدردان ہیں۔ ایک طرف سے قرآن کو جانتے ہیں، بزرگان دین کی کتابوں کو جانتے ہیں اور فلسفہ یونان کو جانتے ہیں، سائنس کو جانتے ہیں، کہ انہوں نے یونیورسٹیز میں، کالجوں میں اور پرائیویٹ میں بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، تبھی تو ان کو اندازہ ہے، تبھی تو وہ اس کو پرکھ سکتے ہیں، جج کر سکتے ہیں۔ لہذا جب بھی میں کوئی نکتہ لکھتا ہوں اور اس میں کوئی نئی ڈسکوری ہوتی ہے تو تصور میں فقیر محمد صاحب کے پاس ہوتا ہوں، وہ میرے سامنے میرے تصور میں آتے ہیں، قدردانی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک راز کی بات ہے۔ اور کتاب کے بارے میں مجھے معلوم ہے، صبر کا ذکر اس لیے ہوا کہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ 7 سال یا 8 سال یا اس سے زیادہ عرصے تک اس کتاب میں مصروف تھے، اور چونکہ یہ نیا کام تھا اور جج کرنے کا مسئلہ تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن کتاب آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ کرتے کرتے امام کی رحمت، اس کی مہربانی اور اس کی توجہ سے کتاب آگے بڑھ گئی۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ اب فقیر محمد ہنزائی اور جلال بدخشانی مین سٹریم میں کام کریں گے، تو انتظامیہ سے فرمایا، مجھے اس کی خبر ہے۔ امام کے پاس ہر بار انگریزی میں ایک کتاب، ایک ترجمہ، نظموں کا ترجمہ، نثر کا ترجمہ، بہترین ترجمہ۔ امام کے پاس کوئی سٹینڈرڈ ہے، کوئی معیار ہے، ایسی ویسی کتاب نہیں جاتی ہے۔ امام کا جو وقت ہے بہت قیمتی ہے، لہذا امام نے ان کتابوں کے اور ان ترجموں کے نتیجے میں کئی اہم ارشادات فرمائے۔ کبھی تو فرمایا کہ میرے پاس شمالی علاقہ جات آف پاکستان سے فریش لٹریچر آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمارے بہت ہی عظیم دوست کی ان کوششوں کی بدولت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کس قدر محنت کرتے ہیں۔ یہ سچ بات ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو سستی آتی ہے، اور سونے کو ہم جاتے ہیں اور دوپہر کو بھی سوتے ہیں۔ یہ یا ہماری کمزوری ہے یا وقت پیری ہے، لیکن مجال ہے کہ فقیر محمد صاحب کھانا کھانے کے بعد سو جائیں اور رات کو کئی کئی گھنٹوں تک کام کرتے ہیں۔ مزہ آتا ہے کہ آستین چڑھاتے ہیں۔ یہ تو ایک یادگار بات ہے۔ اور جن تحریروں کا ابھی ذکر ہوا ان کو لکھتے ہوئے بھی آستین چڑھاتے تھے، اور میں کھڑا ہو کر بولتا تھا اور فقیر صاحب رننگ میں لکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جماعت خانے میں یہ مسئلہ ہوا
کہ جناب فقیر محمد صاحب ہنزائی کسی وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں، تو جماعت خانے کے اندر مکھی صاحب اور طریقہ بورڈ کے نمائندے کے درمیان بحث ہونے لگی۔ کس بات سے؟ جماعت خانے کی مکھی نے کہا کہ یہ علامہ کا ترجمہ گجراتی میں ہو جائے، اور طریقہ بورڈ کے نمائندے نے پریزیڈنٹ تھا یا کوئی، انہوں نے کہا کہ انگریزی میں ہو جائے۔ تو ان کے آپس میں کافی ناراضگی ہو گئی۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں بھی کچھ فیصلہ نہیں کر پایا۔ تو اتنی دیر میں دروازے سے فقیر صاحب تشریف لانے لگے، تو اس میں طریقہ بورڈ کے چیئرمین کا چہرہ چمک گیا اور مکھی صاحب مرجھا گئے۔ یعنی وہ زبان کا مسئلہ تھا۔ اب وہ چونکہ انگریزی میں ترجمہ ہو رہا تھا تو انگریزی میں بولنا پڑتا تھا۔ تو اسی طرح ان تمام مدتوں میں فقیر صاحب نے بہت کام کیا۔ یہی نہیں، ان کی زندگی کا ایک حصہ اس میں صرف ہو رہا ہے، اور یہ کتاب کئی اعتبار سے بھی مثال ہے، اس لیے کہ خانہ حکمت کے کام کو یا میرے کام کو ایک سند مل گئی، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا جو لٹریچر ہے پہلے سے کہیں زیادہ پھیل جائے گا، کتابیں مقبول عام ہوں گی، اور بہت سے حضرات جو مجھ کو یا بے سند سمجھتے تھے یا کسی وجہ سے کتابوں کو نہیں چاہتے تھے، اب تو انسٹیٹیوٹ سے ایک کتاب جب شائع ہوئی اور اس میں میرے نظموں کو مقام ملا، تعارف ہوا، اور ادارے نے اس کتاب کو کئی دفعہ چیک کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقیر صاحب نے لکھا اور شائع ہو گئی، اور بہت مرتبہ اس کو چیک کیا گیا ہے۔ لہذا اور جو کچھ اس کتاب میں میرے بارے میں ہے وہ ایک بہت بڑی سند ہے۔ تو گزشتہ سال اور یہ سال آپ کی دعاؤں سے میرے لیے سعادت مندی کے سال ہیں کہ یونیورسٹی سینئر یونیورسٹی کے بعد، اور یہ جو ڈگری ہے یہ بہت ہی روحانی اور بہت ہی دینی نوعیت کی ہے، اور ہمارے دوستوں کو اس سے خوشی ہوگی اور بہت شادمان ہوں گے۔ اور میں نے کوشش کر کے نارتھ کی طرف ایک کاپی کتاب بھیجی ہے، کتابوں کی کچھ کمی ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ 1-2 کتابیں مزید وہاں سے منگوائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ طریقہ بورڈ میں یہ کتابیں آئیں، اور اس کی خوشی بے انتہا ہے۔ روحانی خوشی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ روحانیت میں کوئی باغ ہو تو وہ سدا بہار باغ ہوتا ہے، اس پر خزاں کا گزر نہیں ہوتا ہے، اس کے تازہ پھول کھلتے رہتے ہیں، اور اس کے سبززار اور درختوں سے جو ہیں بہار اور رونق برستی ہے۔ اس طرح یہ کتاب ہے کہ جس میں مولا کی تعریف ہے۔ اگر یہ کتاب کسی اور موضوع پر ہوتی تو بات کچھ اور بن جاتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص شاعر بھی ہے، رائٹر بھی ہے، تو نثر میں وہ آزاد نہیں ہے، نثر کا اپنا ایک دستور ہے، لیکن نظم ایک ایسی چیز ہے جیسے دنیا میں کوئی شراب پیتا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن محفل اور معاشرہ یہ کہہ کر اس کو چھوڑتا ہے کہ اس نے شراب پی لی تھی، تو وہ حقیقی شراب ہے۔ یہ شراب نہیں ہے جس سے عقل میں فطور آتا ہے۔ اس شراب کے پینے کے بعد دین کی ہر بات بے دھڑک کہی جا سکتی ہے امام کے بارے میں۔ جس طرح ابھی ایک شعر، ہماری ایک بہن جو تاجکستان سے ہے، ان کی ایک نظم بہن سریا نے اور عزیزم انور نے پڑھ کر سنایا، سجدہ بنا مت می کنم، سجدے بنا مت می کنم،
ہمارے تلفظ اور ان کے تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے کہ ہم تیرے نام پر سجدہ کرتے ہیں. یہ شاعری اتنی نازک بھی ہے کہ آپ اس کو شائع نہیں کر سکتے ہیں. یہ سیکرٹ ہے. سجدہ پہ نام اتمی کو نام، تیرے نام پر اے شاہ کریم میں سجدہ کرتا ہوں تیرے نام پر. دیکھا آپ نے اس شراب کو، تاجکستان کی شراب کو دیکھا تو تاجکستان میں بھی یہ شراب ہے، خنزہ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور جہاں جہاں اسماعیلی ہیں وہاں روحانی شراب ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے کوشش کرے تو شراب مل جاتی ہے. جو شرابی حقیقت کا عادی ہے اس کو راشن ملتا ہے، تو شراب پی کر اس میں حقیقت کی باتیں کی جاتی ہے، اور جو مومنین چاہتے ہیں وہ باتیں نظم میں ہیں، نثر میں نہیں ہیں. نثر کا اصول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ بڑی احتیاط سے اور بہت ہی دلائل سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے. آپ آزاد نہیں ہیں. اگر آپ آزادی چاہتے ہیں اور من کی بات کہنا چاہتے ہیں اور راز کو فاش کرنا چاہتے ہیں تو شاعری کریں. تو شاعری میں آپ کے لیے بڑی گنجائش ہے. آپ صوفیوں کی نظموں کو دیکھیں، مولائے روم کی نظموں کو دیکھیں کہ جب وہ مست ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شمس من و خدائی من. مولائے روم کہتا ہے اے میرے شمس، اے میرے خدا. اسی طرح مولائے روم کہتا ہے کہ قتل کن فرعون نفسی خیش را، در زمان موسیٰ عمرانت کنم. اے سننے والے اپنے نفس کو قتل کرو، جیسے ہی تم نے اپنے نفس کو قتل کیا تو میں تم کو اسی حال میں اور اسی منٹ میں تم کو موسیٰ عمران بنا دوں گا. موسیٰ عمران بنانا خدا کا کام تھا، لیکن یہاں یہ یا تو خدا کی نمائندگی کرتا ہے یا اس میں مستی آ گئی اور اس مستی نے اس کو کہلایا. اس عنوان سے اور اس مثال سے میں اس کتاب کی تعریف کر رہا ہوں. آپ کو اس کتاب میں جو شاشنی ہے، جو شیرینی ہے، جو ذوق ہے، تو ان تمام حضرات کی نظموں کے ترجمے کو پڑھیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا. اس وقت نارتھ میں اکثر لوگ یا تو علم کی کمی ہے یا کتابوں سے دلچسپی نہیں ہے. ہماری اتنی ساری کتابیں ہیں، مشکل سے بہت تھوڑی کتابیں بکتی ہیں، لیکن جو کتاب نظموں کی ہے اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ ادھر سے ہم کتاب کو، دیوان کو اور بہشت عسکرین کی کتاب کو شائع کرتے ہیں، ادھر سے وہ ختم. ادھر سے ہم شائع کرتے ہیں، ادھر سے وہ ختم. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے انقلاب آیا ہے، بڑا انقلاب آیا ہے. بہت سے لوگ پگھل گئے ہیں، بہت سے لوگ ان کو پڑھ پڑھ کر روشنی دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ بیماری سے شفا یاب ہو رہے ہیں. بہت سے لوگوں پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے. بہت سے لوگ آنسو بہاتے ہیں، اور ایسے پڑھنے والے پیدا ہو گئے ہیں. کسی سکول کے بغیر، کسی ٹریننگ سینٹر کے بغیر لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں، رباب بجاتے ہیں، دب بجاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ گو کے فرشتے بہت ہیں، لیکن اسرافیل جو عشق کا فرشتہ ہے، جو ساز و نواز کا فرشتہ ہے، اس میں جو طاقت ہے کسی میں طاقت نہیں ہے. مردوں تک قبروں سے زندہ کر کر کے جلاتا ہے، اٹھاتا ہے. قیامت کو وہی برپا کرتا ہے. اور کون برپا کرتا ہے؟ خدا تو حکم کرنے والا ہے. خدا اپنے دست مبارک سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، سارے کام اس کے کارکن کرتے ہیں. تو یہ نظم کا فرشتہ ہے اسرافیل،
اور نظم کا یہ کام ہے۔ حدیث میں آپ کو بار بار یہ حکم ملے گا کہ قرآن کی تلاوت اور قراءت خصوصی لحن سے ہونی چاہیے۔ اس میں راز یہ ہے کہ جو چیز آپ نظم سے ترنم سے پڑھیں گے اس کا اثر ہوگا آپ کی روح پر، اس میں کوئی مردگی نہیں ہوگی، زندگی ہوگی، بیداری ہوگی۔ لہذا نظم نہ صرف عبارت کے لحاظ سے نظم بلکہ معنوی لحاظ سے بھی نظم عجیب چیز ہے۔ اس لیے انہوں نے یعنی انگریزی پوئٹک فارم میں لیا ہے، گو کہ فل پوئم نہیں ہے، لیکن فل پوئم بنانے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اصل جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ پر نہیں رہتا ہے۔ لہذا بہت اچھا ہوا ہے، کسی حد تک یہ شاعری انداز ہے، نظم میں ہے، اور آج کل آزاد نظم بھی ہے ردیف و قافیہ کی پابندی کے بغیر۔ لہذا بہت ہی شاندار طریقے سے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے کہ اس میں کتنی شخصیتیں وابستہ ہیں ادارے کے، کتنے آفیسرز ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب امام خود اس ادارے کا سرپرستی اعلیٰ ہے تو امام کی منظوری سے اس چیز کا شائع ہو جانا ہماری بہت 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 بڑی سعادت مندی ہے۔ تو میں اس وقت اتنا بولوں گا، وہ کہ اور بھی بولنا چاہیے، لیکن ہم کو ایک نئی زبان ملی آج سے، اس جدید اور نئی زبان سے وقتاً فوقتاً اس سلسلے میں بات کرتے رہیں گے اور لکھتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ لکھنا چاہیے اشاروں میں، کنایوں میں، اور اس کے علاوہ کھلے الفاظ میں بھی۔ اب کسی بندش کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور ہم کچھ لکھیں گے بھی انشاءاللہ، اور سوچیں گے کہ کس طرح لکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکریہ، آج بڑی خوشی سے آئے ہیں، شادمانی سے آئے ہیں، آپ سب نے بھرپور شرکت کی، اور پروگرام عملداروں نے اور سینئر ممبروں نے جو بھی منایا، بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا، بہت ہی اچھا پروگرام تھا۔ تو ہم سب کے لیے شکر گزار ہے، احسان مند ہے۔ مولا آپ کو بے پایان خوشی دے، ایسی خوشی دے کہ جس کی ابتدا نہ ہو اور انتہا نہ ہو، ایسی خوشی عنایت فرمائے۔ ایسی نعمت دے کہ جس کا آغاز نہ ہو اور انجام نہ ہو، اور ہمیشہ سدا بہار نعمت ملے۔ آمین یا رب العالمین۔